بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ درس الفیضات المحمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشتمل یہ وظائف و اذکار کی سیریز جو حضور سیدی شیخ الاسلام کی اجازت، ان کی توجہات، ان کی فیضات، ان کی برکات سے شروع کی ہوئی ہے، اور آپ کی عظیم کتاب وظائف و اذکار پر مشتمل الفیضات المحمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے آپ کے سامنے وظائف و اذکار پیش کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے بڑا اہم وظیفہ جو کہ معاشرے کے اندر بہت زیادہ لوگ پریشان ہوتے ہیں اور ان کی تمنا اور آرزو ہوتی ہے، میری مراد بیٹیوں کے اچھے نصیب کے لیے، اچھے رشتوں کے حصول کے لیے ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے، ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے، بچیوں لڑکیوں کے اچھے رشتوں کے حصول کے وظیفے کے لیے اللہ رب العزت کے اسماء الحسنہ پر مشتمل ایک خوبصورت صفاتی نام۔ آئیے سب سے پہلے اس وظیفے کے فوائد و تاثیرات آپ کے سامنے پیش کرتے چلیں۔ اس وظیفے کی فوائد و تاثیرات یہ ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھ کر اس وظیفے کی برکت سے فقر و فاقہ، غربت اور بیماری سے نجات ملے گی۔ 2 رکعت نفل پڑھ کر اس وظیفے کو کثرت کے ساتھ جو کرے گا، اور اس کے علاوہ بیٹی کے رشتہ نہ ملنے کی صورت میں اللہ رب العزت اسباب مہیا فرما دے گا، اور بیٹیوں کی خوشبخت نصیب سمیت جمی امور میں، جملہ امور کے اندر اللہ اس شخص کی کفالت کو اپنے ذمے میں لے لے گا جو اس وظیفے کو کثرت کے ساتھ کرے گا۔ اور یہ وظیفہ صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے العدل۔ العدل جس کا مطلب ہے خوب انصاف کرنے والا، خوب انصاف کرنے والا۔ یا عدل کے ساتھ ہم اس وظیفے کو معمول بنائیں گے، یا عدل کا وظیفہ ہے، یا عدل، اور اس کا عام مول اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس کا ورد 100 مرتبہ روزانہ کرنا ہے، اور اس وظیفے کو 11 دن، 40 دن یا اس سے بھی زیادہ عرصہ آپ جاری رکھ سکتے ہیں۔ دوبارہ آپ کے سامنے گزار کر دیں، یہ وظیفہ یا عدل کا وظیفہ ہے، اور بیٹیوں بچیوں کے اچھے رشتوں کے حصول کا وظیفہ ہے جو حضور سیدی شیخ الاسلام نے تجویز فرمایا ہے۔ اور حاضرین محترم، ان وظائف و اذکار پر مشتمل سیریز ایپیسوڈ کے آخر میں وہ شرائط بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جو حضرات، خواتین و حضرات ان وظائف کو اپنا معمول بناتے ہیں، اور وہ شرائط کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص فی توحید اور محبت و اطاعت والا عقیدہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب، محبت، تعظیم و تکریم، محبت و اطاعت کو اپنا معمول بنائے، اور اس کے ساتھ ساتھ انبیاء علیہم السلام، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اور اولیاء کرام رحمہم اللہ کے ساتھ محبت، ادب، تعظیم و تکریم والا عقیدہ ہو، توسل کے عقیدے پر بھی کاربند ہو، تحریک منہاج القرآن سے باقاعدہ وابستہ ہو، ہمہ وقت با طہارت اور باوضو ہو، نماز پنجگانہ اور دیگر نفلی عبادات کے کا بھی پابند ہو، زبان کو گالی، غیبت، چغلی، کذب، تہمت، طعن و تشنیع جیسے اخلاقی رذائل سے اپنی زبان کو محفوظ رکھے، کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کرے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کرے، زندگی میں تقویٰ، پرہیزگاری، امانت اور حسن اخلاق جیسی خوبیاں اپنے کردار میں لے کے آئے، اور جھگڑوں و تنازعات سے گریز کرے، ہمیشہ اللہ رب العزت کا ذکر، توبہ، استغفار کو اپنا معمول بنا لے، اور بالخصوص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
پر کثرت کے ساتھ، ادب اور محبت کے ساتھ، تعظیم و تکریم کے ساتھ درود و سلام کو اپنا معمول بنائے اور تحریک منہاج القرآن کی طرف سے نیک اخلاقی، تحریکی اور تنظیمی اور دعوتی ہدایات پر حتی المقدور عمل پیرا ہو۔ حاضرین محترم، یہ آج کا وظیفہ بڑا اہم وظیفہ ہے، بچیوں کے اچھے اور نیک رشتوں کے حصول کا وظیفہ ہے، یا عدلوں کا وظیفہ ہے، اور بچیوں کے اچھے رشتوں کے علاوہ جو شاید 2 رکعت نماز پڑھ کر اس کو کثرت کے ساتھ کرے گا، اسے فقر و فاقہ، غربت اور بیماری سے بھی نجات ملے گی۔ عام معمول دوبارہ آپ سماعت فرمانے، یا عدلوں کا وظیفہ ہے، اور عام معمول ہے کہ اس کو اول آخر 11 مرتبہ دروشی پڑھ کر 100 مرتبہ روزانہ جو ہے اس کو پڑھنا ہے، اور اس کو 11 دن، 40 دن یا اس سے زائد عرصہ بھی جاری رکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔